اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہی تورات کے 10 احکامات کا خلاصہ ہے جو قرآن حکیم میں اس مقام پر آیا ہے۔ اب قتل اولاد کے حوالے سے جو تاریخ میں گمراہی رہی ہے انسانیت میں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں گمراہی رہی ہے، یہ جرم انسانیت نے بار بار کیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس جرم میں مبتلا تھے، اس سے پہلے بھی نسل انسانی میں یہ گمراہی ہمیشہ سے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے۔ فرمایا ان کی رزق کی ذمہ داری بھی اور تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 میں، ہر چلنے پھرنے والا جانور اللہ ہی اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 21 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے پاس تو بے شمار خزانے ہیں، تھوڑا ہی ہے جو اللہ نے زمین والوں کو عطا کیا ان کی ضرورت کے مطابق، ورنہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو قتل اولاد مفلسی کے ڈر کی وجہ سے یہ اللہ کی رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کا نعرہ ہے اور بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ اس ڈر سے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نوٹ کیجئے، امریکہ میں صرف 31 سال میں 1973 سے لے کے 2004 تک 46 ملین کیسز ابارشنز کے ریکارڈ کیے گئے، 4 کروڑ 60 لاکھ اسقاط حمل کے کیسز وہاں ریکارڈ ہوئے۔ اور ہمارے فقہاء نے بات بیان کی ہے کہ جب بچے کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے 4 مہینے کا پروسیس ہے، ماں کے بطن میں اب روح بھی پھونک دی جاتی ہے بچے کے اندر جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسقاط حمل کرائے تو یہ قتل کے مترادف ہے، اور اس پر سزا کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے خلاف بغاوت انسانیت کی۔ فرمایا نحن نرزقهم ایاکم، انہیں بھی ہم رزق دیں تمہیں بھی ہم رزق عطا کرتے ہیں۔ جب تم اپنی ماؤں کے بطن میں تھے تمہیں کس نے رزق عطا کیا؟ ایک ایک بچہ جب اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس کو رزق کون عطا کرتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ تو جب وہ بچہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آ جائے گا جہاں زمین پہ بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں، تو کیا اللہ اس کی رزق کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ اصل توجہ ہونی چاہیے باطل نظام کی طرف، جس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، نہ کہ یہ کہ نسل انسانی کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے، پیدا ہونے والے بچوں کو مارنے کی کوشش کی جائے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اب حرمت آبرو کا ذکر آ رہا ہے، زنا کی روک تھام کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ دیکھیے قتل اولاد کے بعد زنا کا ذکر آیا۔ اللہ بھی اللہ ہے، اس کی کتاب ابد الآباد کے لیے کلام ہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، فیملی پلاننگ کے نت نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب کسی عورت کو کسی مرد کو خوف ہی نہیں ہے زنا کرنے کے حوالے سے۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے بچہ پیدا ہو جائے گا تو الزام لگے گا، سزا ملے گی، بدنامی ہوگی۔ اب یہ فیملی پلاننگ کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے، اور اسقاط حمل کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے ایجاد ہوئے، تو زنا بھی عام ہو گیا اس سے زیادہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے زنا کو اس کے بعد نقل کیا ہے قتل اولاد کی۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے۔ وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک ہے زنا جس کو لوگ زنا سمجھتے ہیں، ایک زنا کے کچھ اور پہلو ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے مسلم شریف کی روایت میں۔ آپ نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، دل بھی زنا کرتا ہے،
زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پیر بھی زنا کرتا ہے۔ وہ جو عمل ہے فائنلی زنا کا، اس طرف لے جانے والے تمام ذرائع اگر انسان اس میں ملوث ہو گیا تو گویا یہ زنا کر رہا ہے۔ اتنے بچاؤ کے راستے ہمیں دیے ہیں شریعت نے، قریب بھی نہ جاؤ زنا کے، ہر وہ شے جو زنا کے عمل کی طرف لے جانے والی ہو اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی کے انسان کی عزت اور آبرو بہت اہم ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ پھر ایک عورت کے ذریعے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی احکامات اس پر شریعت کے لاگو ہوں گے، وراثت کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، نسب کے معاملات کے حوالے سے، محرم نامحرم کے حوالے سے، ان سب کا خیال رکھا ہے شریعت نے، اور تمام وہ راستے جو زنا کی طرف لے جانے والے سب پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ نمبر 1 نوٹ فرمائیے، دین نے مخلوط محافل پر پابندی لگا دی۔ عورت کے لیے الگ دائرہ کار، مردوں کے لیے الگ دائرہ کار، ان کے محافل الگ ہوں گے۔ نمبر 2، آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ سورہ النور آیت نمبر 30 اور سورہ النور آیت 31 میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ پھر حجاب کا حکم ہے ہمارے دین میں، عورت اگر نامحرم مرد کے سامنے جائے تو پورا جسم بھی اس کا ڈھکا ہوا ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا ہو۔ یہ تفصیل آئی ہے سورۃ الاحزاب آیت 53 اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59۔ ہاں، عورت اپنے گھر میں ہے، اپنے محرم مردوں کے سامنے کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ چادر اوڑھ لے، سر اس میں ڈھانپ لے، چہرہ وہ کھول سکتی ہے۔ یہ تفصیل آئی ہے سورۃ النور آیت 31 اور احادیث مبارکہ میں۔ تو ستر اور حجاب کے احکامات دیے، ایک عورت محرم مردوں کے سامنے کس طرح آ سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے جائے گی تو کیا رویہ ہوگا، یہ تفاصیل بیان کی گئی۔ نمبر 3، دین نے نکاح کو آسان کر دیا، اتنا آسان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر کسی تشہیر کے نکاح آرام سے ہو جایا کرتا تھا، اس میں خرچہ بھی کم ہوا کرتا تھا۔ نمبر 4، وہ تمام ذرائع جو لے جا سکتے ہیں زنا کے ارتکاب کی طرف، موسیقی کا سننا ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں جس میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے، وہ ناولز ہیں، وہ میگزینز ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد، جن کو دیکھنے کے بعد جنسی جذبات بھڑکتے ہیں انسان کے، سب پر پابندی ہے۔ اور نمبر 5، زنا کی سزا مقرر کر دی گئی۔ سورۃ النور آیت نمبر 2 کی روشنی میں غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے۔ بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ سب کچھ نوٹ فرمائیے اس لیے کہ ایک عورت کی عصمت، اس کی شرم و حیا بھی محفوظ رہے، اور مردوں کی شرم و حیا کی بھی حفاظت کا سامان ہو سکے، معاشرے میں اچھے جذبات پروان چڑھ سکے، ایک پاکیزہ سوسائٹی قائم ہو سکے۔ ان کے لیے یہ احکامات دیے گئے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے۔ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں رہتا، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں رہتا، اولاد کس مرد سے پیدا ہوئی کچھ نہیں پتا، اولاد کی پرورش کی طرح توجہ نہیں رہتی جب پتہ ہی نہیں کہ اولاد کس کی، خاندان کے خاندان برباد۔ آج وہ معاشرہ جو اللہ کی تعلیمات سے دور ہے، وہاں فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ امریکہ کے صدر کو اب کہنا پڑ رہا ہے کہ میرج میرج میرج، خدا کے واسطے شادیاں کر لو۔ فرانس میں طلاق کی شرح ہی ختم ہو چکی ہے، اس لیے کہ کوئی نکاح ہی نہیں کرتا ہے وہاں پر۔ ریسنٹ پاسٹ میں 10 سال کے بعد ایک نکاح منعقد ہوا پیرس میں، تو پادریوں کو بھی تعجب ہوا کہ کوئی نکاح کرنے آ گیا ہمارے پاس، معاذ اللہ۔ یہ فطرت سے بغاوت، یہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے نفع نقصان کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اس نے پاکیزہ تعلیمات عطا فرمائی۔ اب یہ اختیار ہمارا ہے کہ ہم ڈیوائن ورژن کو قبول کریں، جس میں ایک عورت کی شرم و حیا کی حفاظت ہے، اس کے مقام کو بڑھایا گیا ہے، اس کو کھلونا بننے سے بچایا گیا ہے، یا ہم اس تہذیب کو پسند کر لیں، نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے، نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہے، اور نظام برباد ہو چکا ہے۔ اللہ میں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زنا کی ہر قسم کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حرمت آبرو کے بعد حرمت جان، انسان کی جان کتنی اہم ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔